السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وہ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم بہت نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 23 تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں باذن اللہ پیش کیا گیا. سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چپکتے ہوئے گارے سے بنایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی، تو جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب مل کر کے آدم کو سجدہ کرو. سامعین کرام، اس وقت ابلیس بھی فرشتوں کے اندر تھا، بلکہ ابلیس اپنے علم اور زہد و تقوی کے اعتبار سے فرشتوں سے بھی بڑا مقام رکھتا تھا، فرشتوں کے درمیان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم میں اپنی روح پھونکی، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ جب میں نے تم کو حکم دیا تھا پھر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے فوراً قیاس کیا اور قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بڑا ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، پھر تو نے مجھ کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی، حکم کی خلاف ورزی کی. اس نے قیاس کیا، اللہ کے حکم یعنی دلیل کے مقابلے میں تکبر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تو اب یہاں سے ہٹ جا، اب تیرا یہ مقام نہیں ہے. سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے حکم کی فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس کو جب اپنے یہاں سے دھتکار کر کے بھگایا، تو اسی وقت ابلیس نے مہلت مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے اعلان کیا اور کمپلیٹلی اس نے عزم کیا، عہد کیا کہ یہ جو آدم ہے اور آدم کی جو اولاد ہے، ان میں سے اکثر کو بہکا کر کے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا. سامعین کرام، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نکل یہاں سے، اور جو میرے نیک بندے ہوں گے وہ کبھی بھی تیرے دام فریب میں نہیں آئیں گے. جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے پہلے حوا کو پیدا کیا، اور دونوں آدم و حوا کو کہا کہ تم جنت کے اندر رہو سہو. جیسا کہ اس سے پہلے جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان میں ان باتوں کو ہم نے آپ کے سامنے واضح طور پر بتلایا. دونوں کو کہا کہ جنت میں رہو سہو، ہر جگہ سے کھاؤ پیو، لیکن دیکھو جنت میں ایک درخت ہے، وہاں پہ ہرگز نہ جانا. یہ بھی اللہ کا حکم ہی تھا. سامعین کرام، یہیں سے ایک لپ ہول ابلیس کو مل جاتا ہے. ایک عرصے تک جنت کے اندر رہتے ہیں، سہتے ہیں، آدم و حوا ہر جگہ سے کھاتے پیتے ہیں، لیکن چونکہ انسان ہے، بھول چوک انسان کی فطرت کے اندر ہے، بھول گئے، حکم کمپلیٹلی یاد نہیں رہا. ادھر ابلیس جس چیز کا اس نے عہد کیا تھا، جس چیز کا اس نے عزم کیا تھا، اس میں وہ لگاتار اپنی کوشش میں لگا رہا، آدم و حوا کو بہکاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے سامنے قسم کھائی اور کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں درخت سے کھانے کا جو حکم نہیں دیا ہے، کہا کہ اس کے پھل کو نہ کھانا، نہ چکھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے، یا پھر تم لوگ فرشتوں کے صف میں شامل ہو جاؤ گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس نے خوب دلیلیں دی اور یہ کہا کہ میں تم لوگوں کا بڑا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں، تم کر لو. آخرکار ابلیس کے بہلانے پھسلانے میں آ کر کے آدم و حوا دونوں پھسل گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس مقام کے علاوہ دوسرے مقام پر بھی
اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے. پھسل گئے، بہک گئے، درخت میں سے کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جو جنتی لباس تھا وہ اتر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. ان لوگوں نے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے چھپانا شروع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ اب تم لوگوں کا یہاں پر مقام نہیں ہے، تم لوگوں نے نافرمانی کی ہے، تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، تمہارا مقام یہاں پہ نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو آدم علیہ السلام نے دیکھا، سیدہ حوا نے دیکھا، تو ان کے دل میں بڑی گلٹی فیل ہوا، بہت گلانی، بہت پچھتاوا ہوا، بہت غم اور افسوس ہوا کہ ہم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا، پھر بھی ابلیس کے بہکاوے میں آ کر کے ہم لوگوں نے وہ حرکت کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں. بہت پریشانی میں تھے. سامعین کرام، یہ جو سورۃ الاعراف ہے، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں کہا، 36 میں جو ہے کہ شیطان نے بہکا دیا ان دونوں کو، اور جس مقام پر تھے اس مقام سے ان کو گرا دیا، جنت سے نکلوانے کا پورا کام اس نے تمام کر دیا. تو آدم و حوا دونوں پریشان تھے. آدم علیہ السلام بھی بہت پریشان تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کا پچھتاوا کر رہا ہے، صدق دل سے نادم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 37 میں کہا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. یعنی پہلی توبہ ہے، پہلا گناہ ہوا سرزد اس ہوئے زمین اس انسان سے، پہلا گناہ سرزد ہوا اس انسان سے، پہلی توبہ ہے. توبہ کیسے کیا جائے؟ تو توبہ کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلا کر کے دیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کو بھیجا تو اپنے راضی ہونے کے تمام طریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو میں تم سے راضی ہوں گا، یہ کام کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. اللہ نے سب چیز کلیئر بتا دیا ہے. اب اللہ کے دین میں کوئی چیز الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کیا قرآن کریم، اس میں ہے وہ نیک عمل ہے. جس عمل کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہی نیک عمل ہے، دوسرا نیک عمل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. انه هو التواب الرحیم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بہت زیادہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر بہت رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ توبہ کے وہ کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو سکھلائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کلمات کو سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23 میں اللہ نے خود نازل فرمایا. اللہ نے کہا کہ جو کلمات ہم نے سکھائے، قالا، دونوں کہنے لگے، دونوں نے اللہ کے بارگاہ میں جھک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے بار الہ اگر آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا اور ہمارے حال پر رحم نہیں فرمایا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم لوگ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اس سے یہ پتہ چلا کہ آدم کو یہی کلمات سکھلائے گئے تھے، جن کلمات کو اللہ کے سامنے دعا کے طور پر پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش سیدنا آدم علیہ السلام نے کرائی. اب یہاں پر ہم ایک بات بتلا دیں کہ بہت سارے تبلیغ اور فضائل کی کتابوں میں آپ کو ایک روایت ملے گی، بہت سارے مفتی صاحبان کے فتووں میں آپ کو ایک حدیث ملے گی. ان سے پوچھا جاتا ہے یا وہ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا.
حدیث ہے، دیکھیے حدیث ہے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے، حدیث ہے المستدرک علی الصحیحین، حدیث نمبر 4228 نمبر کی، لیکن یہ حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے چونچوں کے مربع ہیں، یہ جو ہے نا لوگوں کا بنایا ہوا چونچوں کا مربع، یہ حدیث نہیں ہے۔ لوگوں نے اگرچہ اس کو حدیث کا نام دیا، اپنے تبلیغ اور اپنے فضائل کی کتابوں میں بڑی تمتراکی سے اس روایت کو نقل کیا اور کہا کہ دیکھو وسیلہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو معاف کر دیا۔ دیکھیے حدیث ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم سے غلطی سرزد ہوئی تو آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد کے وسیلے سے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محمد آپ تو جانتے ہی ہیں سب سے آخری نبی، آدم کے زمانے سے کتنے صدیوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی روایت کو من گھڑت اور بناوٹی بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس روایت کو کیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کیا کہ محمد کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آدم آپ نے محمد کو کیسے جان لیا؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل فطری سوال ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا، روایت کے اندر لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تو نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھ کو بنایا اور اپنی روح کو مجھ میں پھونکا اور جیسے ہی میرے اندر جان آئی تو میں نے ایسے سر اٹھا کر کے دیکھا تو عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ایک بات بہت دلچسپ بات بتلا دیں ہم آپ کو کہ جن لوگوں کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے نا، وہی لوگ اہل حدیثوں کے اوپر طنز و تشنیع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک حدیث میں لکھ کر کے دکھلاؤ کہ ایک ہی حدیث میں لکھا ہوا۔ بہت ہی مشہور و معروف ان کا یہ اعتراض ہے، بنگلور سے بھی اٹھا تھا یہ اعتراض باضابطہ پمفلیٹ کی شکل میں کہ اہل حدیث لوگ جو حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ذرا ایک ہی حدیث میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دکھلائے، اور اپنی کتابوں میں اسی روایت کو وہ لوگ لکھتے بھی ہیں اور لکھے ہوئے بھی ہیں، اپنے فتوا کی کتابوں میں اسی روایت کو وہ لوگ لکھتے بھی ہیں، اور اس کے باوجود اہل حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ڈویل فیس والا معاملہ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور کہیں گے مسلمان، لیکن حدیث ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ حدیث ان کے سامنے کوئی، دیکھیں انہی کی حدیث میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ تو بناوٹی بات ہے، لیکن جو بناوٹی حدیث انہوں نے بنائی اس میں ہی ہے کہ آدم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ نے مجھ کو بنایا اور مجھ میں اپنی روح پھونکی اور میں نے ایسے سر اٹھایا تو عرش کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو میں نے جان لیا کہ اللہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ جن کا نام لکھا ہے وہ ضرور مخلوقات میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے۔ تو جواب میں اللہ نے کہا کہ بالکل، تم نے بالکل صحیح سمجھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے پورے مخلوق میں سب سے زیادہ مجھ کو محبوب ہے، اور ان کے وسیلے سے جو تو نے دعا مانگی ہے تو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور سن لو آدم اگر محمد نہیں ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ روایت ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر، اور ان کتابوں کو صبح و شام پڑھایا بھی جاتا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو روایت ہے المستدرک علی الصحیحین کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے اندر ہے، لیکن المستدرک علی الصحیحین کے اوپر تعلیق چڑھاتے ہوئے حافظ ذہبی کی کتاب ہے التعلیق علی المستدرک علی الصحیحین، جس کے والوم نمبر 2 پیج نمبر 672 پہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت بالکل بناوٹی، من گھڑت اور موضوع ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ خود امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الموضوعات والوم نمبر 1 پیج نمبر 279 پر کہا ہے کہ یہ روایت بناوٹی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور مفسرین محققین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس حدیث کو اور اس طرح کی حدیثوں کو بنانے کا جو مقصد ہے
مقصد یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ جو ان کا غلط عقیدہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، اور ان کا غلط عقیدہ وسیلہ، یعنی اس حدیث کے ذریعے سے، جو بناوٹی روایت ہے اس کے ذریعے سے اور اس طرح کی روایتوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی سے غلطی ہو جائے اور وہ برسہا برس تک اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا نہیں جب تک کہ کسی کا وسیلہ نہیں لیا جائے. یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل ان کا پنچنگ پوائنٹ جو لوگوں کے سامنے واضح کرنا کہ کسی آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ برسہا برس تک توبہ کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وسیلہ نہ پکڑے اپنی دعا کے اندر. اور وسیلہ بھی نیک عمل کا نہیں بلکہ کسی بزرگ ہستی کا پکڑنا پڑے گا. اب چاہے وہ بزرگ ہستی اس دنیا سے مر کر کے چلے گئے ہو یا وہ بزرگ ہستی اس دنیا کے اندر ہو یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھ رہا نا ابھی تو محمد پیدا ہی نہیں ہوئے اور ان کا وسیلہ پکڑنا شروع کر دیا. یہ موضوع بناوٹی بالکل چوچوں کا مربع ہے، یہ حدیث نہیں ہے. یہ عام محدثین نے اس روایت کو بالکل جعلی، بالکل موضوع، بالکل بناوٹی اور انتہائی من گھڑت بتلایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس کو حدیث کہتے ہیں لوگ، یہ قرآنی آیت کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان سے غلطی سرزد ہوئی اور اپنی غلطی کی وجہ سے وہ پشیمان تھے، شرمندہ تھے، ندامت میں پڑے ہوئے تھے، تو رب العالمین نے خود ان کی طرف توجہ کی اور ان کو سکھلایا کہ دیکھو آدم، جب غلطی ہو جائے تم سے یا تمہاری اولاد سے تو وہ میرے بارگاہ میں جھک جائے اور ڈائریکٹ مجھ سے مانگے نا، کہے دیکھو تم کہو کیا دعا کرو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اے ہمارے رب اگر تو گناہوں کو نہ معاف کرے اور ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے تو ہم تو گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا سکھلائی جو آج بھی قرآن کریم کے اندر ہے، اور یہی دعا ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا. سامعین اکرام، ان تمام باتوں کو جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابلیس میں اور انسان میں کچھ فرق ہے. ابلیس میں آدم میں فرق ہے، یا یہ سمجھیے کہ شیطانوں میں اور انسانوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ابلیس نے جان بوجھ کر کے غلطی کیا تھا، جبکہ آدم سے غلطی بھول چوک سے ہوئی تھی. یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا. آج بھی اگر کوئی جان بوجھ کر کے غلط کام کرتا ہے، گناہوں پر آمادہ ہوتا ہے، وہ شیطان صفت ہے، ابلیس صفت ہے. وہ پہلا فرق یہ ہے کہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی جان بوجھ کر کی، جبکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھول چوک سے ہوئی تھی. محترم سامعین کرام، دوسرا فرق یہ ہے کہ جب ابلیس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غلطی کے اوپر باز پرس کیا کہ تم نے یہ غلطی کیوں کی، تو وہ اڑ گیا، تکبر کرنے لگا، اپنے گناہوں پر ہٹ کرنے لگا. جبکہ اس کے مقابلے میں آدم سے غلطی ہوئی تو آدم فوراً جھک گئے. یہ ہے انسان اور شیطان میں فرق، کہ ایک انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کرتا ہے، ریئلائز کر کے اس غلطی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ابلیس صفت انسان ہوتا ہے، جو شیطان صفت انسان ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے. جو گناہ یا جو غلط کام یا جو غلط عقیدہ یا جو غلط خیال اس نے اپنے ذہن کے اندر، اپنے عمل کے اندر پال کر کے رکھا ہوتا ہے، اسی پہ وہ اڑ جاتا ہے، کیونکہ ابلیس بھی اڑ گیا تھا. سامعین کرام، تیسرا فرق ان تمام باتوں سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ابلیس سے جب غلطی ہوئی تو سارا کا سارا الزام اللہ پر ڈال دیا کہ تو نے تو مجھ کو آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، پھر تو سجدہ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اللہ، تیری وجہ سے میں گمراہ ہو گیا. جبکہ آدم میں فرق یہ ہے کہ جیسے اس سے غلطی ہوئی اس نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے، مجھ کو رب سے معافی مانگنا چاہیے، مجھ کو رب کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے. یہ فرق ہے. آج بھی اگر ہم سے غلطی ہو تو ذمہ دار کسی دوسرے کو نہیں ٹھہرانا چاہیے. غلطی ہماری ہوئی ہے، غلطی ہم نے کیا ہے، خطا ہم نے کی ہے،
اس کی معافی بھی ہم ہی مانگیں گے، اس کو کریکٹ بھی ہم ہی کریں گے، اس کو درست بھی ہم ہی کریں گے. یہ انسان کی صفت ہے. اس کے مقابلے میں ابلیس اور شیطانوں کی صفت یہ ہے کہ غلطی خود کرے گا، الزام دوسروں پر ڈالے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام ڈالے گا. ان تمام غلطیوں کو کرنے کی وجہ سے اور اس پر اصرار کرنے کی وجہ سے ابلیس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا اور غلطی کر کے ندامت اور پچھتاوا کو اپنے دل کے اندر بسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگنے کی وجہ سے آدم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور مقرب بن گئے. یہی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات سے ہمیں سیکھ کے طور پر ملتی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا